بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیدائش 17 مارچ 1078 وفات 12 فروری 1166 جنہیں محی الدین محبوب سبحانی غوث الثقلین اور غوث العظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہے۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث العظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی بغدادی بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبد اللہ الجیلی بن سید الزاہد بن سید محمد مورس رومی بن سید داؤد بن سید موسیٰ الثانی بن سید عبد اللہ الثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبد اللہ المحض بن سید حسن مسنا بن امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا، اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ قدمی ھذا علی رب کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہے۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ ولد للاشراف ولد لارز فی رمضان، یعنی سادات کے گھرانی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن اب بچپن ہی سے لہو و لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے، میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی، جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ ترجمہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجریہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجریہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزوم رحمت اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔
1127 ہجری میں اپنے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک اپنے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ عبدالقادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کیں، جبکہ اس زوجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت وسعت میسر نہ آ جائے۔ اہلی دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحبی دل ہو جائے۔ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتقال 1166 ہجری کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔